الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظیفہ آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل اردو وظیفہ آفیشیل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ کریں گے آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی مشکلات ختم ہونے میں نہیں آ رہی، آپ بہت زیادہ وظائف کر چکے ہیں، آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، مگر آپ کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، یا آپ کسی بیرون ممالک میں ہیں اور وہاں آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، یا آپ پھر اور کسی اپنی پسندیدہ نوکری کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کو وہ نوکری نہیں مل رہی، اپنا گھر ذاتی لینا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں مل رہا، یا اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ یہ بہت خاص وظیفہ ہے اور یہ ہمارے نبیوں کی دعا ہے، یہ ہمارے نبیوں نے دعا مانگی ہے اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی ہے، تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری بھی ہوگی، صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، وہ آپ کے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ خواہش ہے، میں اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہوں، یا میں اپنے اولاد کے لیے کر رہی ہوں، یا کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج کی جو ہماری دعا ہے، جس کا میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، بہت خاص ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ بھی میری طرف بھیج، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ پناہ ہے، رہنمائی ہے، مدد ہے، میں اس کا محتاج ہوں اور تیرے ہر فضل کا میں ضرورت مند ہوں۔ یعنی کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں، تیرے علاوہ میں کہاں جاؤں۔ جب آپ اس کے ترجمے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی ہے جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، جب ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کہاں رہنا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، میں کہاں پہ ہوں۔ اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کو بھی دیا، اور ان کو رہنے کا ٹھکانہ بھی ملا ہے، اور ان کی پھر شادی بھی ہوئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے جب وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پناہ دی ہے، وہاں پہ ان کو رزق دیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا ہے، اور کافی ٹائم تک وہ ان کے گھر مقیم رہے۔ تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے، اور یہی دعا ہم آج مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں۔ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں بھی سنے گا اور ہمیں بھی نوازے گا۔ مگر دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے، دعا مانگنا جو عاجزی و انکساری کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم کس سے مانگیں، ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔
تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں عاجزی کے ساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے، ایسے دعا مانگنا کہ جیسا ایک بچہ اپنی ماں سے چیز مانگتا ہے اور اسے وہ امید ہے کہ میری ماں نے مجھے ضرور یہ چیز دینی ہے، تو جب آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، امید کا دامن تھام کے رکھیں، امید کا دامن کبھی چھوڑیے مت، اللہ تعالیٰ ضرور نوازنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔